غیر محرم کے چہرے کو نہ دیکھنا یہ فتویٰ ہے، غیر محرم کے چہرے کو نہ دیکھنا یہ فتویٰ ہے، اور غیر محرم کے کپڑے کو بھی نہ دیکھنا یہ تقویٰ ہے۔ کیا مطلب کہ جب پتہ ہے کہ اس طرف غیر محرم ہے، اب اس کے کپڑے کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ نہ کوئی سوچے کہ جی وہ تو برقعے میں ہے، چادر میں ہے، نہیں، تقویٰ یہ ہے کہ جب پتہ ہے غیر محرم ہے اب اس کے کپڑے کو بھی مت دیکھو۔ تو آسان الفاظ میں تقویٰ اسے کہتے ہیں، احتیاط ہوگی۔ اے اللہ میرے بھی تو چاہنے والے دنیا میں بہت تھے، اللہ اعلان کروا دیں گے تھے جو دنیا سے محبت کرنے والے تھے سب اس کے ساتھ ملا کر جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ اچھا مزے کی بات سنیں کہ اگر ایک دفعہ سبحان اللہ حرم میں کہے تو شریعت کہتی ہے کہ 1,00,000 کا ثواب، تو 1260 ضرب 1,00,000 126 ملین زمینیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ آخرت میں اتنی بڑی جنت دیتے ہیں کہ وہ 126 ملین زمینوں کے برابر ہے۔ سوچئے ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان کی جو مسلمان کی جو زمین آخرت میں ہے وہ پلین زمین ہے، اس کی جتنی عبادت ہوگی اتنا اس کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے اور سجائیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندے کا گھر بن رہا ہوتا ہے سونے چاندی کی اینٹوں سے اور مشک کے اس کے سیمنٹ لگ رہا ہوتا ہے، فرشتے کام بند کر دیتے ہیں۔ دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں آپ نے کام کیوں بند کیا؟ وہ کہتے ہیں بندے نے عبادت کرنی چھوڑ دی، ہمارے پاس را میٹیریل ختم ہو گیا، ہم نے بھی کام بند کر دیا ہے۔ دوبارہ پھر بندہ عبادت شروع کرتا ہے، پھر مکان بننے لگ جاتا ہے۔ اب اگر ہماری عبادت پر وہ را میٹیریل پہنچنا ہے، ہم کتنا را میٹیریل بھیجتے ہیں؟ جس کا گھر بن رہا ہوتا ہے تو وہ تو را میٹیریل کی کمی نہیں ہونے دیتا، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساری عمر کما کے تو 3 کمروں کا گھر نہیں خرید سکتے، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اور یہاں چند بار سبحان اللہ پڑھو اللہ تعالیٰ ملین زمینوں کے برابر جنت کا ٹکڑا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو قبر ہماری منزل ہے، غفلت اس کی رکاوٹ ہے۔ آخرت ہماری منزل ہے اور دنیا اس کی رکاوٹ ہے۔ اب تیسری بات کہ اللہ رب العزت کی معرفت یا اللہ سے تعلق حاصل کرنا یہ ہماری منزل ہے اور ہمارا نفس اس کی رکاوٹ ہے۔ اللہ ہماری منزل ہے اور نفس اس کی رکاوٹ ہے۔ 2 طرح کی پوجا ہوتی ہے، ایک ہے اللہ کی پوجا کہ ہر حال میں اللہ کی منشا کو پورا کرے، ایک ہے کہ نہیں اچھی لگی تو بات کر لی، اور اگر طبیعت کے خلاف ہے شریعت کا حکم تو طبیعت پہ عمل کر لیا، یہ نفس کی غلامی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں زر پرستی، زن پرستی، شہوت پرستی، بت پرستی، نفس پرستی، یہ تمام کی تمام بت پرستی کی اقسام ہیں۔ خدا پرستی کوئی اور چیز ہے، اللہ کو پوجنا یعنی اللہ کی ہر حال میں ماننا یہ الگ چیز ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اس دنیا میں اللہ رب العزت کے بعد جتنی نفس کی پوجا کی گئی اتنی پوجا کسی اور بت کی نہیں کی گئی۔ انسان نے سب سے زیادہ اپنے نفس کو پوجا ہے اللہ کے بعد۔ قرآن مجید میں فرمایا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان اپنے خواہشات کی پوجا شروع کر دیتا ہے، وہ خدا کا پجاری نہیں رہتا، وہ نفس کا پجاری ہوتا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے پجاری ہیں۔ اگر ہم بد نظری کرتے ہیں ہم حکم خدا کو چھوڑ کر نفس کی مانتے ہیں، اگر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے غیر عورتوں کو دیکھتے ہیں ہم اللہ کی نہیں مانتے، ہم نفس کی مانتے ہیں، اگر ہم موقع آنے پہ جھوٹ بول دیتے ہیں خدا کی نہیں مانتے، نفس کی مانتے ہیں، اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے دیتے ہیں ہم خدا کی نہیں مان رہے، ہم نفس کی مانتے ہیں۔ تو ہمارا معبود پھر خدا نہ رہا، ہمارا معبود تو نفس بن گیا۔ گو زبان سے ہم کہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے مگر اللہ کے دفتروں میں تو ہم نفس کے پجاری ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ کے دفتر میں کیا لکھا گیا۔ چنانچہ وزیر بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو میں نے کہا اے اللہ میں آپ تک آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا دع نفسک وتعال، اچھا اپنے نفس کو چھوڑ دو تم میرے تک پہنچ جاؤ گے۔ تو بائیزید بستامی رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے جنت 2 قدم ہے، جنت 2 قدم ہے۔ اپنی محفل میں فرماتے تھے جنت 2 قدم ہے،
کسی نے کہا حضرت کیا مانا جنت 2 قدم ہے؟ فرمایا دوست پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ لے، تیرا دوسرا قدم جنت پہنچے گا۔ تو ہمیں اپنی نفس کی خواہشات کو توڑنا ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ جب تک ان خواہشات کو نہیں توڑیں گے اس وقت تک ہم اللہ کے فرما برداروں میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ آج کے دور میں غیر محرم کا فتنہ یہ تمام فتنوں سے بڑھ گیا ہے، ٹاپ پہ ہے۔ عورت کے دل میں شیطان ڈالتا ہے کہ بن سنور کے نکلو، وہ بیچاری بے پردہ بن سنور کے نکلتی ہے اپنے حسن کی زکات نکالنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بے پردہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے شیطان کا ایک گروپ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، لوگوں دیکھو اس کو۔ اب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو عورت سے بے پردگی کروائی شیطان نے اور مرد سے بد نظری کروائی، نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بھی گناہگار وہ بھی گناہگار۔ اور آج کل تو نوجوان بچے اور بچیوں کو لگتا ہے کہ بس ایک ہی چیز کی تلاش ہے۔ ایک وقت تھا جب نوجوان آپس میں ایک دوسرے سے عہد کرتے تھے اتنی تہجد پڑھا کریں گے، اتنا روزہ رکھیں گے، اتنی تلاوت کریں گے، اس میں مقابلہ ہوتا تھا۔ آج تو یا انٹرنیٹ ہے یا فیس بک ہے، اسی کے اوپر وقت گزرتا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر انسان اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہے الا ماشاء اللہ۔ ایک زمانہ تھا صرف نوجوانوں کے اوپر بندے کو فکر ہوتی تھی کہ ذرا کچی سی عمر ہے بہک نہ جائیں، آج تو بوڑھوں کا پتہ نہیں ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس کی عمر 18 سال تھی، زاروں قطار رونے لگا، اتنا رو رہا تھا کہ میرا جی چاہ رہا تھا اگر کوئی کام میرے بس میں ہوتا نا تو میں بچے کے آنسو پوچھ لیتا، میں اس کام کو کر دیتا۔ میں نے اس کو کہا بچہ تم کیوں اتنا رو رہے ہو، کیا ہوا؟ کہنے لگا میری دادوں کے لیے دعا کریں۔ 18 سال کا نوجوان بچہ نیک دادوں کے لیے رو رہا ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگا 2-3 سال سے دادا ابو فوت ہو گئے اور میری دادو انٹرنیٹ پہ روزانہ 2 سے 3 گھنٹے بیٹھ کر ننگی تصویریں دیکھتی ہے۔ آج بچہ آ رہا ہے اپنی دادوں کے بارے میں پریشان ہو کر، وہی زمانہ آ گیا، بوڑھے بھی فتنے سے محفوظ نہیں رہے۔ تو اللہ رب العزت ہماری منزل ہے اور اس کی رکاوٹ نفس ہے۔ ہم نفس کے پجاری ہیں یا نہیں؟ ایک کوئک کوسچن اپنے دل میں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہم سیل فون کا غلط استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ اسی وقت ہمارا من جواب دے دے گا تم پکی بات ہے تم نفس کے غلام۔ اگر غیر محرم کے میسیجز کا انتظار، اگر انٹرنیٹ پہ انہی کے ساتھ تعلق، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم اپنے نفس کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہماری منزل ہے۔ بندہ سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ، غفرت لہ ذنوبہ او خطایاہ۔ اس دعا کے پڑھنے سے اس بندے کے گناہ اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وفی روایہ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اب اس دعا کو پڑھنا زندگی کا معمول بنا لیں۔ کس قدر آسان ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو لینا۔ چنانچہ ایک دوسرا عمل بھی ہے، وہ بھی لیٹتے وقت کیا جاتا ہے، یک نہ شد دو شد، ایک نہیں بلکہ 2 عمل۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز المال میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ لیٹنے کے لیے اپنے بستر پہ آئے اور پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات، 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، غفرت لہ ذنوبہ، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، اگرچہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ رَمْلٍ عَالِجٍ،
اگرچہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ سب کو معاف فرما دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ کر انسان کے سارے گناہ معاف ہونے کی بشارتیں۔ اور اب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم کتنے نالائق ہیں اور کتنے بے وقوف ہیں کہ زندگی کا اتنا عرصہ ان دعاؤں کو پڑھے بغیر ہم نے گزار دیا۔ unparalleled loss، بہت بڑا نقصان کر لیا۔ ہمیں واقعی اس پہ بہت شرمندہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے، اور بہت افسوس کرنا چاہیے، اور آئندہ اس چیز کی امپورٹنس کو دل میں بٹھا کے ان اعمال کو باقاعدگی سے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ دعائیں تو 2 ایسی تھیں کہ لیٹتے وقت بندے نے پڑھ لی، تو اس کا مطلب یہ کہ جو صفحہ زندگی ہوگا اس کے آخر پر اچھائی لکھی ہوئی ہوگی۔ اب جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو زندگی کے صفحے کی ابتدا ہوتی ہے، اس وقت کی بھی دعائیں بتائی گئیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بیدار ہو اور بیدار ہوتے وقت وہ یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ثم قال اللہم اغفر لی۔ یعنی جو بندہ صبح اٹھے اور یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، تو اللہ رب العزت اس پر اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بلکہ اس کے بعد فَإِن تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اس دعا کے پڑھنے کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ اگر اس کے بعد اس نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی تو اللہ اس کی نماز کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، نام اعمال کے شروع میں بھی آپ نیکیاں لکھوا سکتی ہیں، اور عجیب مزے کی بات کہ درمیان میں بھی، نیند کے درمیان میں جب بندہ کروٹ لیتا ہے تو کئی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے، تو جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی کچھ پڑھنے کے الفاظ ہیں۔ اگر ان الفاظ کو پڑھ لیں تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب کروٹیں بدلتے ہوئے آنکھ کا کھلنا یہ تو معمول کی بات ہے۔ کتنی مرتبہ انسان سردی کے موسم میں کمبل ٹھیک کرتا ہے، رضائی ٹھیک کرتا ہے، اپنی کروٹ بدلتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف ہوتا ہے، تو کروٹ بدلتے ہوئے دعا کرنا، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر لانو نے اس کو روایت کیا کہ جو بندہ قال حین یتحرک من اللیل، کہ جو بندہ رات کو سویا ہوا کروٹ بدلے اور 10 مرتبہ کہہ دے بسم اللہ وسبحان اللہ وآمنت باللہ وکفرت بالطاغوت، تو ان کے پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور ہر اس چیز سے محفوظ فرمائیں گے جس کا خوف اس کے دل میں ہو۔ ذرا توجہ کیجئے گا، یہ بہت بڑی نعمت ہے مشکل کام کہ نیند ہوتی ہے تو اس وقت تو بندہ چاہتا ہے کہ بس میٹھی نیند لے لیں اور دوبارہ آنکھ لگ جائے، تو اس وقت جو جاگنا ہے وہ مشکل معاملہ ہوتا ہے کچھ پڑھنا، لیکن اس وقت کے پڑھنے پر اجر بھی وہ ملا کہ جو اجر عام دعاؤں پر نہیں ملتا۔ کیا کہ آپ کے دل میں کتنی باتوں کا خوف ہوتا ہے، میاں نہ ناراض ہو جائے، اولاد نہ فرمان نہ بن جائے، بیٹی کے انداز بدلے ہوئے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ساس آج کل بہت ناراض ہے، اللہ اس کو راضی کر دے، یا میرے خاوند کا کاروبار نہیں چل رہا تو تنگ دستی کا خوف، جو خوف دل میں ہے
یا فلاں مجھ سے بہت حسد کرتی ہے، وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یا ہمارے گھر میں چور نہ آ جائیں، ڈاکو نہ آ جائیں، عزت کے لٹیرے نہ آ جائیں. یہ کتنا قسم کا خوف ہوتا ہے. تو حدیث پاک میں فرمایا کہ کروٹ بدلتے ہوئے اگر یہ عمل کر لیں گی تو جس چیز کا خوف دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس خوف کو ختم فرما دیں گے. سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی کہ کروٹ لینے پر وہ نعمت مل گئی کہ سارے گناہ ہی اللہ نے معاف کر دیے، اور جو خوف دل میں لگا ہوا تھا اللہ رب العزت نے وہ خوف بھی دل سے نکال دیا. لمبی چوڑی اپنی تسبیحات کرنے کی بجائے ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جس پر گناہ معاف ہوتے ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے دوسرا عمل کروٹ لیتے ہوئے. اس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور ابن سنی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دائیں یا بائیں کروٹ لے ثم یقول، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو جو بندہ کروٹ لیتے ہوئے یہ کہتا ہے یقول اللہ عز وجل للملائکہ، اللہ رب العزت ملائکہ سے فرماتے ہیں انظروا الی عبدی، میرے بندے کو دیکھو کہ اس وقت بھی یہ مجھے نہیں بھولا. لا ینسنی فی ھذا الوقت اشہدکم انی قد رحمتہ، میں فرشتوں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان پر رحمت فرما دی، وغفرت لہ، اور میں نے اس بندے کی مغفرت فرما دی. سبحان اللہ، کروٹ لیتے ہوئے ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ میں نے اس بندے کے گناہوں کی مغفرت فرما دی. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے اور احسان ہے کہ رب کریم نے ہمارے لیے اس طرح راستے کھول دیے کہ ہم آسانی سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں. اور اب دو باتیں اور ہیں، مختصر سن لیجئے. کہ اس کو طبرانی نے روایت کیا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العزت سے اس حال میں ملے کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہو، مغفرت کی امید رکھتا ہو. چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا ان شئتم، اگر تم چاہو، انبأتکم، میں تمہیں بتا دوں، اول ما یقول اللہ للمؤمنین یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں سے سب سے پہلے کیا بات کہیں گے. وَأَوَّلُ مَا يَقُولُونَ، اور یہ اللہ کو کیا کہیں گے. فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کے دن یہ فرمائیں گے حل احببتم لقائی، کیا تمہیں مجھ سے ملاقات کرنا پسند تھا. فَيَقُولُونَ، ایمان والے جواب دیں گے نعم یا ربنا، اے پروردگار ہمیں آپ سے ملنا بہت پسند تھا، ہم دعائیں مانگتے تھے، اداس ہوتے تھے، اور میری تو 40 نسلوں کو بھی پرواہ نہیں ہے. جب اس نے یہ تکبر کے الفاظ بولے اللہ نے اس کو اپنی پکڑ میں لے لیا. ہوا کیا، اب بزنس پہ نقصان سے نقصان، نقصان پہ نقصان، پیسے جانے شروع ہو گئے. ساتھ بیمار ہو گیا، اور بیمار ہونے کے بعد 6 مہینے کے اندر یہ دنیا سے رخصت ہو گیا. اس کا ایک ہی بیٹا تھا، 17-18 سال اس کی عمر تھی لڑکے کی. ساری دولت، ساری زمین اس کے وراثت میں آ گئی. اب جب مال بھی ہو اور جوانی بھی ہو تو پھر اس قسم کے لوگ بھی قریب ہو جاتے ہیں جو شراب اور شباب والے ہوں. چنانچہ اس کو انہوں نے برے رستے پہ ڈال دیا. اب یہ کبھی اس کے ساتھ رات گزار رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ رات گزار رہا ہے. کسی نے اس کو اور بڑے شہر میں پہنچا دیا، پینے پلانے کی بھی عادت ڈال دی. اب بینک کا جتنا پیسہ تھا وہ لٹنے لگ گیا. کسی نے اسے کہا یہاں کیا دیکھو گے، ذرا باہر نکل کے دنیا دیکھو.
تو اس نے اس کو کسی باہر کے ملک کا راستہ دکھا دیا کہ وہاں کے نائٹ کلب میں کیا ہوتا ہے. اب وہاں جا کے یہ پیسے لٹانے لگ گیا. سال 2 سال کی بات ہے، سب بینک اکاؤنٹ زیرو، اور بیماریوں کا بھی مریض ہو گیا. جب روز عیاشی کرنی ہے اور متعدد بار کرنی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بیماریاں. نوجوان بچہ ہے مگر بیمار. اب زمینیں بچ گئیں، یہ کیا کرتا؟ زمین کا ٹکڑا بیچتا، جو پیسے ملتے پھر باہر کا ٹرپ لگاتا، پھر آ کے زمین کا اگلا ٹکڑا بیچتا. کچھ چند سالوں کے بعد ایک ایسا وقت بھی آیا، اس کی ساری زمینیں بک گئیں، ایک مکان رہ گیا تھا. پھر یہ اپنے نشے سے نہیں رہ سکتا تھا، پیسے کی ضرورت تھی. ایک وقت آیا، اس نے اپنا ذاتی مکان بھی بیچ دیا. مال بھی ختم، جائیداد بھی ختم، ذاتی مکان بھی بک گیا. اب رہنے کی بھی جگہ نہیں تھی. چنانچہ ایک وہ وقت بھی آیا جس شہر کے چوک میں کھڑے ہو کر اس کے باپ نے تکبر کا بول بولا تھا، میری 40 نسلوں کو بھی پرواہ نہیں، اسی چوک میں کھڑا ہو کر اس کا بیٹا لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا. اللہ نے دکھا دیا، میں دینا جانتا ہوں، میں لینا بھی جانتا ہوں. تمہارا بیٹا یہیں کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگا کرے گا. اس کو نکیر کہتے ہیں، نقد سزا. یہ سزا کی پہلی قسم ہے. ایک ہوتا ہے تاخیر، کہ نقد سزا تو نہیں ملتی مگر مہلت مل جاتی ہے توبہ کرنے کے لیے. اگر توبہ نہ کرے تو پھر کچھ وقت کے بعد پھر سزا ملتی ہے. تلبیس ابلیس میں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، حافظ قرآن تھا. اس نے شہوت کی نظر کسی غیر پر ڈالی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 20 سال کے بعد قرآن مجید اس کے سینے سے نکال لیا گیا، بھول گیا قرآن پاک. یہ تاخیر ہوتی ہے کہ سزا تو ملتی ہے مگر ڈیلے ٹائم کے ساتھ ملتی ہے. چند دن لگیں، چند مہینے لگیں، چند سال لگیں، مگر سزا ملتی ہے. اس کو تاخیر کہتے ہیں. چنانچہ ہم اپنے بچپن میں اپنے محلے میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کرتے تھے. وہ پاگل تھی، بچے اس کو تنگ کرتے تھے، کنکر مارتے تھے. تو مجھے میری امی کہتی تھی، بیٹا اس کو کبھی نہ تنگ کرنا، کبھی کنکر نہ مارنا. تو میں ہمیشہ کھڑے ہو کے، چھوٹا بچہ تھا، اس کو دیکھا کرتا تھا کہ یہ کیوں ایسے پاگل سی ہے، دیوانی سی ہے. جب بڑے ہوئے تو پھر والدہ نے اس کا قصہ سنایا. کہنے لگی کہ یہ ہمارے محلے کی ایک اچھے گھرانے کی خاتون تھی، جوان العمر تھی. اللہ نے اس کو بیٹا دیا. بیٹا بھی بڑا خوبصورت، گھر کے کام میں لگی ہوئی تھی. اب بچہ اپنی ماں سے بہت اٹیچڈ تھا. کچھ بچے ہوتے ہیں نا، گود کا چسکا ہوتا ہے کہ ہر وقت ماں ہی گود میں اٹھائے رکھے. وہ بھی اسی قسم کا بچہ تھا. اس عورت نے کوئی کام سمیٹنا تھا تو یہ اس بچے کو فیڈر دے کے لٹا کر گئی کہ تم اب جو ہے نا لیٹ جانا، اب باہر مت آنا، مجھے کام سمیٹنا ہے. اور بچہ فیڈر پہ کے پھر باہر. وہ تو معصوم بچہ تھا، چھوٹا تھا. تو ماں اس کو پھر لے کے آئی اور کہا کہ تم مجھے بہت تنگ کر رہے ہو، اب بالکل میرے پیچھے مت آنا. بچہ پھر آ گیا. اب اس کو غصہ آ گیا اور غصہ کنٹرول نہ ہوا تو یہ بچے پہ برسنے لگی. اس کو بہت سخت سست کہا، میں تجھے سلا کے آئی تھی، کیوں میرے پیچھے آ گیا، تنگ کرتا ہے مجھے، سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا. جب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے نا کہ تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا، اللہ کی پکڑ آ گئی. مگر اللہ نے اس وقت اس کے بیٹے کو موت نہیں دی. دعا قبول کر لی کہ یہ بد دعا تمہاری زبان سے نکلی نا بیٹے کے بارے میں، غصے میں آ کے، اس کو تو ہم قبول کر لیتے ہیں، ابھی اس کو موت نہیں دیتے. اب وہ بچہ بڑا ہوا، لکھا پڑھا، وہ اسکول کا سب سے انٹیلیجنٹ بچہ، وہ کالج میں اسکالرشپ پانے والا بچہ. جب وہ فائنل ماسٹر ڈگری کر کے آیا تو اس نے بزنس شروع کیا. اتنا اچھا بزنس چلا اس کا کہ پورے شہر کے لوگ اس بچے کی مثالیں دیتے تھے کہ دیکھو اتنے اچھے اخلاق والا، تحمل مزاجی والا، خوش مزاج، اچھے بچہ، اتنا اچھا اس کا بزنس ہے. لوگ اس کی شکل دیکھتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ میری بیٹی کا رشتہ اس سے ہو جائے، بہن کا رشتہ اس سے ہو جائے. وہ ایسا نوجوان بچہ تھا. لوگ اپنے بیٹوں کو مثالیں دیتے تھے، بیٹا ایسا بننا. لو جی
بالکل جب جوانی کا وقت تھا، اب ماں نے اس کے لیے اپنے ہی رشتہ داروں میں کوئی بہت خوبصورت بچی حور پری ڈھونڈی. پھر اس کے لیے بڑی تیاریاں، پیسے کی کمی نہیں تھی. جب سب چیزوں کی تیاری ہو گئی اور شادی میں ابھی صرف 3 دن تھے، اللہ کی شان کہ بچہ اپنے ہی گھر میں چل رہا تھا، فرش دھویا تھا اور ابھی گیلا تھا، پاؤں جو پھسلا، یہ نوجوان سر کے بل گرا اور اس کی موت آ گئی. اللہ نے پھل کو پکنے دیا. جب پھل پک کے تیار ہو گیا تب اللہ نے پھل کاٹا. اب تجھے سمجھ لگے گی کہ تو نے میری کس نعمت کی ناقدری کی تھی. ماں کے ذہن پہ اتنا صدمہ اس کی موت کا ہوا کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی. وہ گلیوں کے اندر بس تنکے چنا کرتی تھی. تو کبھی نقد سزا ملتی ہے نکیر، اور کبھی اس میں تاخیر ہو جاتی ہے. آج بہنیں چھوٹی چھوٹی بات پہ بھائیوں کو بد دعائیں دے دیتی ہیں اور پھر بڑے ہو کے انہی کے لیے پھر بیٹھی رو رہی ہوتی ہیں، حضرت میرے بھائی کے لیے دعا کریں وہ نیک بن جائے، میرے بھائی کے لیے دعا کریں اس کی شادی کی زندگی میں مشکلات ہیں. بھائی کیوں بد دعا دی تھی؟ تو گناہوں کی سزا کی دوسری قسم تاخیر کہلاتی ہے. اور ایک اور بھی صورت کہ گناہ تو کیے جوانی میں، اللہ نے بڑھاپے میں بیوی کو نافرمان بنا دیا. یا اللہ، جتنی یہ اذیت ہوتی ہے نا کہ جوان اولاد ہو جائے اور وہ ماں کے ساتھ ہو، اور ماں اور اولاد سب ایک طرف اور اکیلا بوڑھا ایک طرف، اور وہ سب نافرمان ہو اس کے، جتنا بڑھاپا ذلیل خوار ہوتا ہے نا وہ بوڑھا بتا بھی نہیں سکتا. تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نافرمان بنا دیتے ہیں اولاد کو، بیوی کو. یہ تاخیر کہلاتی ہے. ایک تیسری چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خفیہ تدبیر. یہ سزا ملنے کی تیسری قسم ہے کہ اللہ ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں نظر بھی نہیں آتی اور وہ سزا مل رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ بچی کا رشتہ طے ہی نہ ہونا کہیں. اب انسان سوچتا پھرتا ہے کسی نے رشتہ باندھ دیا. کون باندھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے تو مخلوق روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. تو ایسی طرح سے سزا ملتی ہے کہ بندہ اس کو فیل بھی نہیں کرتا کہ میرے گناہوں کا وبال ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، وہ کسی گناہ میں ملوث ہو گئے. چونکہ عالم تھے، پتہ تو ان کو تھا کہ گناہ کا وبال ہونا ہے، تو گناہ بھی کرتے تھے ڈرتے بھی تھے، گناہ بھی کرتے تھے ڈرتے بھی تھے، واچفل بھی رہتے تھے کہ پتہ نہیں گناہ کی وجہ سے میرے اوپر کیا کوئی مصیبت آ جائے. مگر نفس سے مجبور تھے، گناہ بھی کرتے تھے اور پریشان بھی رہتے تھے. 1 سال گزر گیا. 1 سال کے بعد انہوں نے دعا مانگتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اللہ، میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے گناہ کرتا ہوں، تو کتنا مہربان ہے، تو نے مجھے اپنی نعمتوں سے محروم نہ کیا. اللہ نے دل میں ڈالا کہ میرے بندے تو نعمت سے محروم ہوا تجھے پتہ نہیں ہے. تو بڑے حیران ہوئے میں کس نعمت سے محروم ہوا. تو پھر ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، جس دل سے تو نے یہ گناہ کرنا شروع کر دیا، ہم نے اس دن سے رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت سے تمہیں محروم کر دیا. ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ اتنے سالوں سے مجھے کبھی تہجد میں رونا ہی نہیں آیا. تو سزا ملتی ہے مگر خفیہ تدبیر ہوتی ہے اللہ کی. ہر گناہ کی سزا ان 3 میں سے کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملتی ہے. یا تو نکیر ہوگی، یا پھر تاخیر ہوگی، یا پھر خفیہ تدبیر ہوگی. بچ نہیں سکتے. اب اگر یہ یقین